ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کے دن ہوتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اور زیادہ ملنا چاہیے. تو نہ خاندان کو ملنے دے رہے ہیں، نہ ان کو عدالت کا بتا رہے ہیں. بہانہ کر رہے ہیں یہ کہ ہم پتہ نہیں کوئی سیاسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. مصیبت میں اس لیے مبتلا ہوں گے کہ یہ نظام جھوٹ پر کھڑا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہر قدم ان کا جھوٹ پر مبنی ہے. 8 فروری 2024 سے لے کر آج تک ہر چیز فریب ہے، ہر چیز دھونس ہے، ہر چیز طاقت کی بنیاد پر ہے. اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، قانون اور آئین کو پسمار کیا گیا ہے، چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے. ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ سچ کا سامنا کریں. حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہم یہاں کھڑے ہیں اور عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. ہم عدالت جا چکے ہیں. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی ہے. ابھی ریسنٹ یہ جو اس حوالے سے بھی دیکھیے عمران خان کو پیمز اسپتال منتقل کیا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. دیکھیے اس حوالے سے اس وقت تو سر دست ہمیں جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذاتی معالجین اور ان کا خاندان ان سے ملیں. اس حوالے سے درخواست دائر کر دی گئی ہے آج ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل کورٹ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ ملاقات کروائے، بہنوں کی ملاقات کروائے، ذاتی جو معالج ہیں ان کی. اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم ہسپتال کے، وہ آتے رہے ہیں، خان صاحب کو دیکھتے رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اب آنے کی اجازت نہ دی. کیا جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس حوالے سے کبھی بتایا آپ لوگوں کہ ان کو ڈاکٹر ان کو مسئلہ ہے آنکھ میں؟ دیکھیے آخری بار ڈاکٹر عاصم یوسف تقریباً 1 سال پہلے ملے تھے. اس وقت تو ایسی بات نہیں تھی. اب اس 1 سال میں کیا ہوا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ معالجین ان کو ملیں، ان کو دیکھیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ کیا صورت ہے. اگر آج ذاتی گزرا یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیے ہم کھڑے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے. 8 فروری میں ابھی 10 دن پڑے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیمار شخص کو آپ کال کوٹری میں ڈال دیں، اس کے خاندان کو نہ ملنے دیں. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ٹیکے لگائے گئے ہیں، کیا پروسیجر ہے جو کیا گیا ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کم از کم ان کے جو معالجین ہیں ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی اور بہنوں کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی. سلمان راجہ صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں ہماری کرائی جاتی ہے. اگر 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے؟ جی ہم بیٹھے 4-5 دن کا پلان کر کے ہم بیٹھے ہیں. پلان کچھ نہیں ہے لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت اضطراب کے عالم میں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ احتجاج کرنا ہے، اپنے گھر سے باہر، اپنی دہلیز پر. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ پتھر اٹھاؤ، ڈنڈا اٹھاؤ. ہم کہہ رہے ہیں اپنی آواز بلند کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، بیزاری کا اظہار کرو. کہو کہ ہم اس فریب اور جھوٹ اور جبر کو نہیں مانتے. تو یہ ان کو سہنا ہوگا اس قوم کا جو انکار ہے. جیل حکام سے کوئی بات ہوئی ہے ملاقات؟ دیکھیے ہم نے بالکل یہاں بتایا ہے، جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ملاقات کرائیں. عدالت کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا جانتا ہوں عدالت کے حکم کو. ہر ہفتے یہی ہوتا ہے. اس ملک میں عدالتیں اب عملاً ختم ہو چکی ہیں. جب انتظامیہ کا دل ہوگا وہ عدالت کو مانیں گے، دل نہیں ہوگا تو عدالت کو نہیں مانیں گے. آپ میں ہم سب آج محکوم ہیں. نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہمارے جسم محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر محفوظ ہے. تو آج ہماری جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہمارا مقدمہ ہے. ہم یہاں اسی لیے آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ پاکستان کی عوام دیکھے اور اس کو لڑے. راجہ صاحب جس آنکھ کے انفیکشن میں خان صاحب مبتلا ہے، کیا آپ کی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے؟ کتنا سیریس ایشو ہے یہ اور اس سے کیا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا انفیکشن ہے، کیا معاملہ ہے. صافی صاحب نے بتایا نا نہیں کچھ نہیں ہمیں پتا. دیکھیے یہ صحافی کا بتانا تو کوئی قابل قبول بات نہیں ہے نا. جب تک ہمارا کوئی ڈاکٹر قابل اعتبار ڈاکٹر ہمیں نہیں بتائے گا ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے. آج اگر کسی ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ دھرنا ختم کر دیں؟ دیکھیے ہم دیکھیں گے. ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہوتی ہے قابل اعتماد ڈاکٹر کی تو ظاہر ہے ہماری جو تشویش ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ جواب مل جائے گا. سر اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی جیل انتظامیہ کے ساتھ؟ ابھی خبر آئی ہے کہ سیاسی لوگ کوئی خان صاحب سے نہیں مل سکتے. البتہ ڈاکٹر جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا گیا ہے اڈیالہ جیل. تو خبر ہے کوئی اس طرح؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں. خان صاحب کی صحت ہر چیز پر مقدم ہے. اگر خان صاحب کے ذاتی معالجین خان صاحب سے مل سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے کہ خان صاحب کو ان کے ڈاکٹر نہ دیکھیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر ذاتی معالج یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج مزید فردر چاہیے اور ان کو کسی اسپتال منتقل کرنا ہے تو آپ پھر کون سا سجیسٹ کریں گے یا ریکمینڈ کریں گے یا پھر آپ مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کو اس اسپتال میں منتقل کیا جائے؟ دیکھیے وہ اس وقت کی بات ہے. یہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ پھر کس اسپتال میں جائیں گے. پہلے ان کی حالت جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہونا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کہاں ان کا علاج ہونا ہے، کیا ان کو اسپتال جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. وہ بات کی بات ہے. پہلی بات اس وقت صرف یہی ہے کہ ان کو ان کے ذاتی معالجین
को देखना है। जब तक उनको नहीं देखते हमें तसल्ली नहीं है। यानी ذاتی معالجین کے ملنے کے بعد آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے خان صاحب کی صحت کو لے کر؟ دیکھیں مطمئن ہوں گے یا مزید تشویش ہوگی وہ ہمیں بتائیں گے تو کہ کیا ان کی صورتحال ہے. ہمیں کم از کم علم تو ہوگا کہ صحیح صورتحال کیا ہے. اس وقت کسی کو علم نہیں ہے. ہم سب جو ہے اس وقت اندھیرے میں ہیں. اچھا سب سے پہلے بھی ایسی صورتحال تھی، لاسٹ ٹائم بھی یہی بات بتائی گئی تھی یہاں پر طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب ہے اور انڈیا نے تو وہاں پر خان صاحب کو مار ہی دیا تھا. نہیں وہ بات سن لیں نا کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کچھ دن گزرتے ہیں ساتھ ہی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ ملاقات کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنایا جائے، ان کو طبیعت خراب کر دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ تو نہیں ہے نا. یہ تو بالکل آپ ایک بیمانی سوال کر رہی ہیں. یہ تو انہوں نے خود اب اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کو اسپتال لے کر گئے ہیں. ہم نے تو یہ افواہ نہیں اڑائی نا. کون اڑاتا ہے افواہیں؟ وہ بھی انہیں کی پلانٹڈ افواہیں ہوتی ہیں. اب تو یہ خود مان رہے ہیں 5 دن جھوٹ بولنے کے بعد کہ ہاں ہم خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے ہیں. وزیر اطلاعات نے مانا ہے، یہ اپنا جرم مانا ہے، اپنا جھوٹ مانا ہے. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اب ذاتی معالجین کا اور خاندان کو ان کو ملنا ایک بنیادی انسانی حق ہے عمران خان کا. جو منگل تھا اس میں بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی. لیکن بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تردید کی. سلمان صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ منگل کو بھی ہوتی تھی، جمعرات کو بھی ہوتی تھی، پھر اچانک سے یہ بند ہو گئی ہیں. تو کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ان کا ڈر ہے، ان کا خوف ہے. ان کو اپنے آپ سے خوف آتا ہے، اپنے جھوٹ سے خوف آتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، خان صاحب اس بارے میں بات نہ کریں، خان صاحب قوم کا مقدمہ نہ لڑیں. یہ صرف اور صرف اپنے جھوٹ سے خائف ہیں. یہ اپنے جھوٹ کے سامنے شرمندہ ہیں. یہ سچ کو دیکھ نہیں سکتے، سچ کو سن نہیں سکتے. اس لیے چاہتے ہیں کہ صحافی بھی خاموش ہو جائیں، وکیل بھی خاموش ہو جائیں، ایمان مزاری کو بھی بند کر دو، ہادی چٹھا کو بھی بند کر دو، نوٹس جاری کر دو صحافی کو جو سوال کرے. تو یہ ایک قبرستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو. یہاں کوئی آئین نہیں، کوئی شرافت نہیں. تو ہم سب کو یہ جنگ لڑنی ہے. یہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے. بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. یہ انسانیت کی جنگ ہے جب ہم لڑ رہے ہیں. سر بات چل رہی تھی، مذاکرات کی بات چل رہی تھی، وہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں کوئی یہ ماحول نہیں ہے. اس طرح مذاکرات ہوں گے؟ آپ ایک شخص کو کال کوٹری میں ڈالیں، پھر اس کے خاندان کو بتائے بغیر جب اس کی بیماری بڑھ جائے آپ اس کو ایک ہسپتال میں لے جائیں، پھر آپ جھوٹ بولیں. ان جھوٹوں کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. ان کو کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑے گا سچائی کی جانب. کوئی بات کرنی پڑے گی جو انسانیت پر مبنی ہو. پھر اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تھینک یو سر. کوئی کہہ رہا ہے ان کو انجیکشن لگایا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایسے انجیکشن ہیں جو کہ بڑے خطرناک قسم کے انجیکشن ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ جو ہمارے خدشات ہیں وہ درست ثابت ہوں. عمران خان صاحب اس قوم کے محبوب لیڈر ہیں. عمران خان صاحب اس ملک کے سابقہ پرائم منسٹر ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ان کو کوئی بھی، بلکہ یہ بات میں اسکپ ہی کر دیتا ہوں. اور وہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے؟ بشرا بی بی صاحبہ جو کہ غیر سیاسی باپردہ گھریلو خاتون ہے، ان تک ان کی فیملی کی رسائی بند ہے. وہ ان کی صحت کے حوالے سے کیا ہے، ان کی صحت کیسی ہے، ہمیں ان کا بھی بالکل پتہ نہیں ہے. اس وقت عمران خان صاحب کے تمام حقوق جو ہے وہ معطل ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیں وہ ذمہ داروں کو بتا چکے ہیں.